مصطفیٰ نے کہیں حملہ کیا اور کچھ لوگوں کو اس نے مارا ہے، وہ حملہ اس نے کہاں پر کیا ہے، اور اس کے علاوہ امین قریشی کے حوالے سے دکھایا گیا ہے کہ وہ اب پورے طریقے سے غصے میں اندھا ہو چکا ہے اور اس نے کاروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں اپنے دشمنوں کے خلاف۔ لیکن یہ تو ہونے والا ہے ایپیسوڈ 18 میں، اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 17 کے 2-3 پوائنٹس کے حوالے سے جن پہ مجھے اعتراض بھی ہے اور وہ قابل ذکر بھی ہیں۔ مرید نے کافی سستا بدلہ امین قریشی سے فی الحال لیا ہے۔ اس نے امین قریشی کو کچھ لوگوں کے ہاتھوں اٹھوایا اور اس کے بعد اس کو مار پڑوائی تھوڑی سی، اور پھر کہیں جوتوں کے پاس اس کو پھینکوا دیا کسی دربار یا کسی مسجد کے باہر۔ آپ خود سوچئے کہ امین قریشی کے ساتھ کس بڑے لیول کی دشمنی ہے مرید کی۔ اس کی والدہ کے ساتھ امین قریشی نے کیا کیا، لیکن اس چیز کو درکنار رکھ کر مرید نے ایک چھوٹی سی بات پر کتنا سستا بدلہ لیا، اس سے تھوڑی سی مار پڑوائی اور اس کے بعد واپس پھینکوا دیا۔ میں نے تو کسی بڑی چیز کی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی، لیکن کافی سستی چیز دکھائی گئی ہے۔ اتنا سستا بدلہ اور اتنا ہلکا بدلہ بنتا نہیں تھا فی الحال اس سے۔ اس کے بعد اسی سین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امین قریشی کو جب اغوا کروایا گیا مرید کی جانب سے تو اس وقت اس کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ شخص تو وہ بندہ ہے جس کے ساتھ باقاعدہ طور پر 1-2 گاڑیاں پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی ہوتی ہیں، پورے کے پورے ڈالے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ گارد لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اس وقت اس موقع پر کیوں کوئی نہیں تھا؟ جبکہ رات کے وقت تو ویسے بھی یہ جو کراچی وغیرہ اور اس طرح کے بڑے شہر ہیں وہاں پر کوئی عام آدمی بھی جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا شخص جو ہے جو کہ اتنے پیسے والا ہو، اتنی مہنگی گاڑی میں گھوم رہا ہو، وہ تو ویسے ہی غیر محفوظ ہے اور کسی بھی شخص کا ٹارگٹ آسانی سے بن سکتا ہے، اور جس کی اتنی دشمنداری ہو وہ اس طرح کے وقت پر تو بالکل سیکیورٹی کے بغیر کہیں نہیں نکلتا۔ تو اب امین قریشی کی سیکیورٹی کہاں پر گئی؟ اس سے پہلے مصطفیٰ کی جانب سے اس پر حملہ کیا گیا اور اب جب کہ مرید نے اس کو اٹھوا لیا باقاعدہ طور پر تو تب بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے حیرانی کی بات ہے کیونکہ پہلے ایپیسوڈ میں اس کو اتنا تگڑا شخص اور اتنی بڑی بلا دکھایا گیا تھا، ہر وقت سیکیورٹی ساتھ لے کر چلنے والا، لیکن اس موقع پر جہاں پر اس کی سیکیورٹی کی ضرورت تھی اس وقت اس کے ساتھ سیکیورٹی کا کوئی آدمی موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس کو صرف اور صرف اسکرپٹ کی کمزوری ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا گیا کہ مرید کو وہ کہیں سے ملتا ہے۔ پہلے تو سوچنے کی بات ہے کہ مرید کو وہ کہاں سے ملا، کس طرح ملا، مرید کو اس چیز کی انفارمیشن کیسے ملی کہ امین قریشی فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے مرید نے اس کو اٹھا کر لایا اور ویل چیئر پر اس نے باقاعدہ طور پر اپنے گھر ہی لے آیا۔ وہ اس کو پہلے اس کو اسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ دکھایا گیا جی کہ اسپتال کی بجائے ڈاکٹرز انہیں اپنے گھر میں ہی بلوا لیے تھے۔ تو یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے کہ امین قریشی کو چوٹیں آئی تھی اور تھوڑی سیریس قسم کی چوٹیں آئی تھی، اس کو مار وغیرہ تو پڑی ہے کافی، تو کیا فوری علاج کے لیے اسپتال جانا بہتر تھا یا کہ امین قریشی کو گھر لانا اور اس کے بعد ڈاکٹرز کو بلانا جس میں اتنا وقت لگ سکتا ہے، یہ مناسب تھا زیادہ؟ اس ایپیسوڈ میں یہ جو سین دکھایا گیا ہے اس میں بہت سی چیزیں، کیریکٹر جس طرح سے ان سب کا لکھا گیا تھا اور سٹوری کا جو ٹاپک ہے، مین پلاٹ ہے، اس سے بالکل ہٹ کر یہ چلائی گئی ہیں ساری چیزیں۔ اس کے بعد دکھایا گیا کہ امین قریشی بھی اب غصے میں آ چکا ہے اور تھوڑا سا وہ جس طرح سے اس نے کہا تھا کہ میرے اندر کا جانور جاگے گا، اور اب وہ جانور اس کا جاگ چکا ہے اندر کا، اور اس نے باقاعدہ کسی شخص کو اٹھوا لیا ہے انفارمیشن نکلوا کر۔ مصطفیٰ کا ہی آدمی وہ دکھایا جا رہا ہے جس کو اس نے اٹھوایا ہے، لیکن جب وہ سین دکھایا گیا اور اتنا زیادہ ایپیسوڈ کو ڈریگ کیا گیا، وہ شخص لمبے بالوں والا، تھوڑا مصطفیٰ جیسے بال تھے اس کے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر سے کافی دفعہ اس کو سامنے لایا گیا لیکن چہرہ اس کا کلیئر نہیں کیا گیا کہ سب کو دیکھنے والوں کو یہی شک پڑے کہ جی یہ مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد ایک موقع پر جا کر ایپیسوڈ کے آخر میں یہ دکھایا گیا کہ جی یہ مصطفیٰ نہیں ہے، جبکہ اصولی طور پر دیکھنے والوں کو میرے حساب سے تو سمجھ آ چکی تھی پہلے ہی سین میں جب اس نے آ کر یہ پوچھا تھا کہ کون کروا رہا ہے میرے ساتھ یہ سب، تو وہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے یہ بات۔ پھر تو یہ سسپینس ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ چہرہ اتنی دیر تک دھندلا رکھا گیا اور اندھیرے میں رکھا گیا، کیونکہ مصطفیٰ سے تو کبھی امین قریشی یہ بات پوچھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مصطفیٰ کے ساتھ تو ملائکہ کے معاملے میں دشمنی ہے امین قریشی کی، تو اس کو اگر کبھی بھی وہ پکڑے گا تو یہ تو نہیں پوچھے گا جی کہ تم نے کیوں کیا یا کس نے کروایا تم سے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والا سین جو اتنا زیادہ بار بار اندھیرے میں اس بندے کو دکھا کر اور کبھی دھند میں دکھا کر ڈریگ کیا گیا، بس اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ایک جگہ پر حملہ کیا ہے، یہ دکھایا گیا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں۔ اب وہ جگہ کون سی ہے، کن لوگوں کو اس نے مارا ہے، باقاعدہ فائٹنگ بھی تھوڑی سی دکھائی گئی ہے۔ تو اس بارے میں جو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ کیونکہ مصطفیٰ کا ایک آدمی امین قریشی نے اٹھوا لیا اور اب مصطفیٰ اس جگہ پر حملہ کر کے اس کے امین قریشی کے کچھ گنڈوں وغیرہ کو مار کر وہاں سے اپنے آدمی کو چھڑوا کر لے کر جائے گا۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں اب کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر کو تو اتنا انٹرسٹنگ کر کے نہیں دکھایا گیا، یا پھر وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے ہی نہیں کہ ہم لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک جا سکیں۔ اب جو لوگ پہلے سے ڈرامہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی تو مجبوری ہے، لیکن کوئی شخص اگر صرف اس ایپیسوڈ کو دیکھ لے یعنی کہ ایپیسوڈ 17 کو، تو میرے خیال سے وہ اس کے پیچھے کے اور اس سے آگے کے ایپیسوڈز کبھی نہیں دیکھے گا۔ اگر عمران اشرف کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو اس کی پرفارمنس 2 جگہوں پر مجھے بہترین لگی ہے۔ ایک جگہ جہاں پر وہ ملائکہ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے
اور اس کو چائے لانے کے لیے بولتا ہے. وہاں پر اس کی پرفارمنس بڑی اچھی اور زبردست لگی ہے مجھے. اور اس کے علاوہ جب وہ ارسل کے بھیجے گئے جاسوس کو اٹھا کر لاتا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوتا ہے, وہاں پر اس کی پرفارمنس مجھے اچھی لگی ہے. اور عمران اشرف کی اس طرح کی پرفارمنس مجھے لگتا ہے کہ مزید ایپیسوڈز میں دکھائی جانی چاہیے تھی, لیکن اس چیز کو چھپا دیا جاتا ہے اور باقی فضول کی چیزوں پر زیادہ فوکس کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر بابر علی کی پرفارمنس کی بات کی جائے, جو بابر علی کو مار وغیرہ پڑی ہے کافی زیادہ, تو وہ پرفارمنس کافی ویک تھی اور دکھائی بھی ویک طریقے سے گئی ہے. بابر علی یقین مانیے کہ اس سے اچھا پرفارم کر سکتا تھا. وہ سین دیکھ کر اس طرح لگتا ہے کہ کوئی نوسیکھیا ایکٹر ہے جو کہ پرفارم کر رہا ہے, یہاں پر مارک پڑنے پر درد کی ایکٹنگ کر رہا ہے, جبکہ بابر علی اس سے بہت گنا زیادہ اچھی بہترین ایکٹنگ کر سکتا تھا. بہرحال جی, ایپیسوڈ 17 کی اگر میں بات کروں تو ایپیسوڈ 17 اتنا خاص نہیں تھا, اس لیے میں اس کو 10 میں سے 5 پوائنٹس دوں گا. یہ بھی اس کے لیے زیادہ ہے, ویسے میرا 4 دل تھا, لیکن جو عمران اشرف کی پرفارمنس میں نے دیکھی ہے اسی کی بیس پر میں یہ 5 پوائنٹس اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہا ہوں, ورنہ ایپیسوڈ اتنا خاص نہیں تھا کہ اس کو 5 پوائنٹ بھی دیے جا سکیں. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.